اسٹوڈنٹ جو گریجویٹ کرتا ہے یا پوسٹ گریجویٹ, تو اسے مایوسی ہوتی ہے کہ میرا کیریئر کیا ہوگا. کیا وہ اپنے پیرنٹس کو, اپنے ارد گرد اپنے ٹیچر کو نہیں دیکھتا کہ وہ بھی ایک دن گریجویٹ ہو کے آگے گیا تھا؟ جیسے اب ہماری یوتھ چاہتی ہے کہ ہم باہر جائیں, اور ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس سارے فیز سے گزر کے آیا ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو اس حوالے سے رہنمائی کریں کہ یہ ابھی جو ہماری سوچ ہے کہ آگے جائیں گے تو شاید بڑا روشن ہے, لیکن ایک شخص جو ان سارے پروسیس سے گزر چکا ہے اس کی بات تو زیادہ اہمیت رکھتی ہے. دیکھیے میں اس چیز کو ایسے کہتا ہوں, اب جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے, جو میرا ایکسپوجر رہا ہے, ضروری نہیں ہر ایک کو اپلائی کرے, کہ چند کو کر جائے گا مگر ہر ایک کو نہیں کرے گا. مگر میری جو آبزرویشنز ہیں وہ میں بھی چند سے زیادہ بندوں کے کام آ جائیں. بات یہ کرنے والی ہے کہ فنڈامنٹلی اس چیز کو سمجھیں کہ اگر آپ ایک جگہ پہ کھڑے رہیں گے نا, اسٹیگنیشن ہوگی, ٹھیک ہے, ڈکے تو زندگی کا حصہ ہے, پر ایک جگہ پہ آپ کھڑے رہیں گے نا تو آپ کبھی بھی زندگی میں کچھ کر نہیں پائیں گے. آپ کو آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ فارورڈ آگے جانا, آگے بڑھنے سے مراد یہ there has to be movement of some sort. ٹھیک ہے, یہ تو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا کہ آپ آگے جا رہے ہیں کہ آپ پیچھے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آج کل کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ بڑا پروگریسو زمانہ ہے. پوچھا جی کس طرح؟ دیکھیں نا ہمارے پاس ٹیکنالوجی دیکھیں, ٹھیک ہے جی, اس سے کیا پروگریشن ہوئی ہے بھائی. ہم وہ کام کر رہے ہیں جو آج سے 20 سال پہلے سوچنا بھی ناممکن تھا. وہ کیا جی, آپ ادھر بیٹھے ہیں اور دنیا کے دوسرے کونے میں 1 سیکنڈ کے اندر آپ کی کال مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. آپ اس کو پروگریس کہتے ہیں جی یہ پروگریشن نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو پھر میں کہوں گا کہ جی ریگریشن کی طرف دیکھا ہے. وہ کیا جی, ٹیکنالوجیکلی جو ٹیکنالوجی کی وجہ جو ریگریشن ہے وہ پوچھیں گے جی وہ کیا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ادھر سے بیٹھے دنیا کے دوسرے کونے والے کو 1 سیکنڈ میں فون کر لیں گے, مگر یہی فون ہے جو جب 2 بندوں کے ہاتھ میں ہو تو آمنے سامنے بھی بیٹھے ہیں اور ڈسکنیکٹ ہے. بہت بڑا صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ پروگریشن نہیں ہے, یہ ریگریشن ہے. آپ کہتے ہیں پروگریشن ہے, میں کہتا ہوں ریگریشن ہے. تو یہ بحث کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ ایکسس چینج کر لیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایز لانگ ایز دیر از موومنٹ, ٹھیک ہے, ہم ایک جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے, ہم موو کر رہے ہیں, تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جائیں گے. چینج از ناٹ بیڈ, چینج سے کافی اچھی چیزیں آتی ہیں. سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ موومنٹ تو پھر کس طرف, کوئی ایک ڈائریکشن تو ہونی چاہیے نا. ادھر نارتھ جائیں, ساؤتھ جائیں, ویسٹ جائیں, ایسٹ جائیں, کدھر جائیں. اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماڈل کو دیکھیے. موومنٹ ہمیشہ سینٹر کی طرف ہونی چاہیے, اوریجن کی طرف ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور مسلمان کے لیے, ٹھیک ہے جی, موومنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی طرف ہونی چاہیے. آپ یونیورسٹی آ گئے ہیں, آپ فائن آرٹس کر رہے ہیں, آپ یونیورسٹی انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, آپ میڈیسن کر رہے ہیں, اٹس آل ویل اینڈ گڈ. آپ کی جو ڈگری آپ کو ملے گی, اللہ کرے آپ اپنے پروفیشن میں رہیں اور آپ کو پازیٹیو رول پلے کریں, اور بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں. اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں. اگر ہم اپرچونیٹیز نہیں اویل کر رہے تو اس کے اندر اپرچونیٹیز کو جو مس آؤٹ کر رہا ہے اس کی بھی تو غلطی ہے نا. اور اگر آپ اویل نہیں کر رہے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں اپرچونیٹیز ہیں ہی نہیں, تو اس کے سمپل ایک سولوشن, کریٹ دی اپرچونیٹیز. پر اگر آپ ملک ہی چھوڑ کے سارے باہر جا رہے ہیں, ادھر رہ ہی نہیں رہا کوئی, ٹھیک ہے. میرے پاس جتنے بندے آتے ہیں کیا کرنا ہے جی, آگے کیا سوچا, کہتے ہیں جی ہم نے باہر جانا. میں کہتا ہوں یار آپ نے باہر بھی جانا ہے, آپ کی ڈگری وہاں ریکگنائز نہیں ہوگی سوائے فیو اسپیشلسٹ جو فیلڈز ہیں. ایون میڈیسن کی بھی جو, اگر آپ ادھر سے ڈگری کر لیں, وہ جا کے آپ یو کے اگر جاتے ہیں آپ کو پلیب وغیرہ یہ دوبارہ کورسز کرنے پڑتے ہیں. میرے سے زیادہ جو ویورز ہوں گے ان میں ان چیز کو وہ سمجھتے ہیں, بٹ پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اس کے ادھر جا کے آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا. اگر آپ نے مثلاً آئی ڈونٹ نو BBA کیا ہوا ہے یا اس طرح کا کوئی کام کیا ہوا, بزنس اسٹڈیز یا مینجمنٹ, یا آپ نے ٹیکسٹائل ڈیزائن یا واٹ ایور, تو یہ آپ کی یونیورسٹی تو کی ڈگری باہر ریکگنائز نہیں ہے. تو آپ باہر چلے گئے ہیں, باہر جا کے آپ کیا کریں گے, آپ مزدوری کریں گے. بالکل, ٹھیک ہے. آپ میں بھی بریک لینگ نہ کریں, مگر آپ باہر کے یہاں ادھر کے کسی اسٹور میں وہ سیلس پرسن بھاگ جائیں باہر کے اسٹور میں, پھر بندے کہتے ہیں نہیں جی وہ جو ہم ادھر کماتے ہیں اس کو ×3 کیا جاتا ہے, تو بہتر ہے باہر جا کے کریں. پر میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی بات ایکسیپٹ کی جاتی ہے, مگر isn't it better کہ آپ اگر باہر جاتے ہیں تو آپ صرف پیسے کے لیے نہ جائیں, آپ کچھ بن کے جائیں. اور جو آپ ادھر باندھ سکتے ہیں وہ آپ باہر بھی باندھ سکتے ہیں, اور جو آپ باہر باندھ سکتے ہیں وہ آپ ادھر بھی باندھ سکتے ہیں. پر اگر ادھر آپ کچھ نہ بنے تو باہر آپ کچھ نہیں بنیں گے, کیونکہ جو چیز آپ کے سامنے ہے اس کا آپ کچھ کر نہیں رہے, باہر جا کے کیا کرنا. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا جڑے کار پیڑے اور لور بھی پیڑے, ٹھیک ہے. تو یہ سیم آئیڈیا ہے. آئی تھنک ہمارے یوتھ کو, ہمارے جو نوجوان جن کے طرف آپ کا اشارہ بھی ہے, مذہبی اعتبار سے دیکھ لیں یا کریئر کاؤنسلنگ کے اعتبار سے دیکھ لیں, اپنی ضرورت کو ریکگنائز کریں. دیکھیں میں چاہتا کیا ہوں,
ٹھیک ہے, مجھے ضرورت کس چیز کی ہے, اور اس کے اندر یہ فنڈامنٹل پرنسپل اگر آپ کے ذہن میں کہ موومنٹ ہونی چاہیے. میں بس ایک جگہ پہ بیٹھ کے انتظار نہ کروں کہ من سلوا اوپر سے آ جائے, نہیں آنا. بنی اسرائیل کے لیے آیا تھا, ٹھیک ہے, ہمارے لیے ہمارے نبی کی سنت آئی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس کے اوپر تو دیر از حرکت میں برکت ہے, آپ موومنٹ کریں. سوال پھر یہ ہوتا ہے کس طرف کریں, دین گو ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ٹھیک ہے, اس ہب کی طرف جائیں, اس حب کی طرف جائیں, ٹھیک ہے, جو سینٹر ہے, جو مثلا تھیو سینٹرسزم ہے, اس سینٹر کی طرف جائیں. جب آپ اس طرف جائیں گے تو یہ ساری اٹس پارٹ آف دا جرنی. تو پھر آپ کہیں بھی ہو, اللہ کے فضل سے آپ کی جو جرنی ہے وہ صحیح سمت ہی چلتی رہے گی.